السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پہنچے ہیں گاؤں پاپڑے کی رسول پور۔ وہاں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ مفتاح العلوم۔ اس مدرسے کو تقریباً 30 سال سے جاری اور ساری رکھا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری محنت درکار ہے۔ اور یہاں پر ابھی ایک بلڈنگ آپ کے سامنے موجودہ ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہماری پرانی بلڈنگ ہے وہ کافی بوشیدہ ہو چکی ہے، کافی کمزور حالت میں ہو چکی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ وہ خراب ہونے سے پہلے ہمارا یہ کام جاری اور ساری اور مکمل طور سے پورا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری یہ باؤنڈری ابھی ہمارے نئے نئے مستری لگے ہوئے ہیں تاکہ کس طرح سے مکمل ہو جائے، اور ہمارا کام اللہ کے فضل سے اور آپ حضرات کے عطیات سے مکمل طور سے پورا ہو جائے۔ تو ہم اس مدرسے کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے کچھ حضرات سے اور وہاں کے ناظم صاحب سے اور کچھ وہاں کے باشندوں سے کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر 30 سال سے محنت کر رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ مدرسہ 30 سال سے وجود میں آیا ہے، اور ان مدرسے والوں نے اس کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہے۔ تو انشاءاللہ چلیے ہم ان سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا سوال جو یہاں کے ناظم محترم ہے قاری محمد تنویر صاحب، ان کی خدمت میں میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت والا، یہ جو آپ کا مدرسہ ہے یہ کب سے وجود میں آیا ہے؟ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا مدرسہ جو ہے الحمدللہ 1984 سے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور اس میں جو ہے جن لوگوں کی جد و جہد وہ کوشش محنت ہوئی، ان میں ایک نام سر فہرست جو نام ہے وہ حاجی منفعت مرحوم صاحب، جو اسی گاؤں کے باشندے ہوا کرتے تھے، آج وہ جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انہی کی محنتوں کا یہ صلہ ہے کہ الحمدللہ ان کا جو ہے علماء دین سے جو ہے بڑا تعلق تھا، ان کا جو ہے آنا جانا رہتا تھا۔ تو انہوں نے علماء دین کی محبت پر اور ان کے لگاؤ پر ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ ہم بھی جو ہے اپنے گاؤں رسول پور پاپڑے کی کے اندر ایک مدرسہ قائم کریں۔ تو الحمدللہ انہوں نے یہ محنت شروع کی، اور ساتھیوں کو جو ہے اس گاؤں کے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ میں لگا کر چھوٹی سی جگہ خریدی، اور اس کے بعد ایک مدرسہ جس کا نام مدرسہ مفتاح العلوم۔ صاحب یہ بات بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مدرسہ جو وجود میں آیا ہے تقریباً 1984 میں یہ اس کی ابتدا ہوئی اور اس کی شروعات ہوئی، مگر ہم ان سے جانیں گے کہ جب سے انہوں نے جن ہستی کا ذکر کیا ہے ان کا نام محمد حاجی منفع صاحب ہے، تو انہوں نے محنت جو کی ہے اور ان کا رابطہ جو قائم رہا ہے علماء کرام سے، تو قاری صاحب سے جانیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ کیسی جستجو پیدا ہوئی کہ پورے گاؤں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ایک جگہ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اس مدرسے کو دائم قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو بتائیے قاری صاحب۔ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے حاجی منفع صاحب نے جو ہے یہاں لوگوں سے جو ہے اکٹھا کر کے چنیدہ لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنا مشورہ رکھا کہ میری رائے ہے کہ جو ہے ہم جو ہے مظاہر علوم میں بھی جاتے ہیں، جامعہ کاشف العلوم میں بھی جاتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو ہے ہم اپنے گاؤں میں ایک ادارہ کھولیں تاکہ جو ہے یہاں سے ابتدا میں بچے جو ہے فارغ ہو کر بڑے ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان کی یہ کوشش ماشاءاللہ آج جو ہے رنگ لا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ان کی کوشش یہ رنگ لا رہی ہے الحمدللہ۔ یہ نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک الحمدللہ تمام جو باشندے ہیں گاؤں کے انہوں نے محنت کی، اور آپ حضرات کے عطیات سے یہ مدرسہ قائم و دائم رہا۔ اور انشاءاللہ العظیم ان کی بڑی لمبی تفسیر ہے، مگر ہم شارٹ کٹ میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار جو یہاں کے باشندے ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر محنت کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ محنت کے اندر رنگ اور ڈھنگ دکھاتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں جو یہاں کے صدر اعلیٰ ہیں، جو یہاں پر ابھی اس وقت میں محتمی میں اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، اور جو سنچالنگ ہے، تو انشاءاللہ ہم سے آپ سے ان کی بات کرائیں گے۔ ان کی خدمت اخلاص میں پہلا سوال ہے کہ آپ یہاں پر اس مدرسے کے اندر کب سے کام کر رہے ہیں؟ لگ بھگ 3 سال ہو گئے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 3 سال کا عرصہ ان حضرت والا کو گزر چکا ہے، تو انشاءاللہ العظیم ان کی محنت
آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی یہ محنت کر رہے ہیں. تو حضرت والا آپ کا اگلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے، یہ لگ بھگ 3-3.5 بیگھے زمین، اور یہ ہماری جو پرانی بلڈنگ تھی تھوڑی وہ پوشیدہ ہو گئی تھی. نئی بلڈنگ کا کام یہ اس میں لگ بھگ 15-20 لاکھ روپے لگے، اور یہ زمین بھی لگ بھگ 30 لاکھ روپے کے قریب زمین لی گئی تھی. تو یہ سب جو ہے گاؤں کے جو ہمارے بستی کے لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی اس میں بہت بڑی جو ہے قربانیاں اور حصہ داری ہے. ان سب کی محنت اور لگن سے یہ کام یہاں تک پہنچا ہے الحمدللہ. اور جو وہ کوار کا اور باہر کے لوگوں کا بھی اس میں یوگدان رہتا ہے، ان کی بھی امداد سے چل رہا ہے الحمدللہ. ابھی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جو ہماری پرانی بلڈنگ ہے اس سے ہم تعلیمی جو ہمارا نظام ادھر چلتا ہے کہ وہ تعلیم جو ہے ہم نئی بلڈنگ میں منتقل کریں. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کی پہلے باؤنڈری کرائیں، اور پھر اس میں جو ہے پنکھے وغیرہ اور جو ہے دروازوں کی اور کھڑکیوں کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے انشاءاللہ محنت جاری ہے. ماشاءاللہ. یہ تو دیکھیں یہ بات تو ہے تعمیری اعتبار سے کہ یہاں کی سہولت بچوں کو کس طریقے سے ملنی چاہیے، مگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے بھی، کیونکہ تعمیل کا جو تعمیر ہے ہماری اس کا معیار چھوڑ کے جو تعلیم ہے اصل ہدف جو انسان کا ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتا ہے. تو تعلیم کے بارے میں جانیں گے کہ یہاں پر کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے اور یہاں پر کن کن سبجیکٹ کو پڑھایا جاتا ہے. تو حضرت والا آپ یہ بتلائیں کہ یہاں پر جو آپ کی تعلیم ہے وہ کس معیار کی ہے؟ عربی جو ہماری ابتدائی تعلیم یہاں شروع ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے لیے ہم نے ہندی، انگلش بھی اور ہمارا گنت یہ سب چیزیں 5ویں تک کے ہمارے جو تعلیم کا نظام چل رہا تھا، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے مدارس کا نظام صحیح طریقے سے ترتیب پہ نہیں آ پایا. تو اس کے لیے بھی اب ہماری جو ہے آگے کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہاں جو ہے ہم 8ویں تک کے مانیتا پراپت کریں اور بچوں کو جو ہے دنیاوی اور اخروی تعلیم کا جو ہے نظام قائم کریں. ماشاءاللہ. جیسے کہ بھائی نے بتلایا کہ یہاں پر جو لاک ڈاؤن کے بعد میں امت مسلمہ و خصوصاً ہمارے مدرسوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے ابھی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور کافی کشمکش میں ہمارے مدرسے چل رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ العظیم لاک ڈاؤن کے بعد میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تعلیم لینے کے لیے تیار ہیں، اور مدرسے ماشاءاللہ وہ پہنچ چکے ہیں اپنے بستروں کے ساتھ، اپنے ٹوپیوں کے ساتھ میں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے ہم لاک ڈاؤن سے پہلے تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی طریقے سے ہم تعلیم کو اب بھی بحال کرتے رہیں. تو درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے مدرسوں کی جہاں پر اللہ والوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے اور حدیث مبارک کے لیے محنت کی جاتی ہے، آپ اپنے مدرسوں کی بل ضرور ایسے موقع پر ضرور کہیں نہ کہیں حصہ داری قائم کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مدرسوں کی امداد کریں، آپ چاہے ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں یا آپ دیگر ممالک کے اندر رہتے ہوں، میں آپ کو ایک واٹس اپ نمبر، ایک فون پے نمبر دے دوں گا. تو انشاءاللہ العظیم آپ دوسرے ممالک کے ذریعے سے بھی اس فون پے کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بات پوچھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم. تو انشاءاللہ وہ جو فون پے نمبر ہے حضرت والا کی زبانی آپ سنو گے تو وہ اس فون پے کے ذریعے سے آپ اپنے مدرسے کی امداد کر سکتے ہیں. جی 98 57 52 77 22 9897 527722. یعنی کہ اس نمبر کے ذریعے سے آپ اپنے مدرسے کی دور دراز سے بھی امداد کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العظیم ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں بتلایا تو ہم مایوس ہو جائیں گے، اور مایوس ہم ہونا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العظیم ہمارا یہ مدرسہ قائم اور دائم قیامت تک رہے. اور جب ہم اس کے ایسے مدرسوں کے اندر امداد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العظیم جس طریقے سے یہ مدرسہ قائم اور دائم قیامت تک رہے گا آپ کو بھی ثواب اس کا قیامت تک ہی ملتا رہے گا. تو خیر اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.